اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر اظہار خیال کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کر لیں، اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور پروگرام اچھا لگے تو اسے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین میں ایک معتدل تعداد یعنی کہ بہت بڑی تعداد ہے، جیسے کہ 1 لاکھ کے قریب، اب تو 1 لاکھ سے زائد پاکستانی ہیں کہ جو اسپین میں مقیم ہیں اور مختلف کام کر رہے ہیں۔ اور ایک زمانے میں یہ بڑا تاثر ہوتا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بہت محنتی ہے، اور یہاں کے اسپینش لوگ بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ پاکستانی قوم بہت محنتی ہے، ورکر کلاس ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے اور کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہاں پر مروکی یا الجزائر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کسی نہ کسی کرائم کے اندر، مثلا سب سے چھوٹا کرائم کیا ہے کہ آپ لوگوں سے ان کے پرس چھیننا شروع کر دیں، ان کے جو ہے وہ بیگوں سے چوریاں کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ رومانوی یہاں پر جو سب سے زیادہ جیب تراش جو ہے وہ خواتین مشہور ہیں۔ اسی طرح سے ان کے مرد جو ہے وہ دروغہ بیچنے میں یعنی ڈرگز بیچنے میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے۔ لیکن اس تمام جو ہے معاملات کے اندر پاکستانیوں کی شرکت جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک تاثر کمیونٹی کا بہت اچھا تھا۔ لیکن حالیہ کچھ دنوں میں میڈیا کے اندر پاکستانیوں کے بارے میں ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ جس کے بعد وہ جو ہے چہرہ داغدار ہو چکا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہماری جو سپر مارکیٹس ہیں، جس طرح سے وہاں پر جو ہے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے لیبر کی، لیگل جو ہے لوگوں کو کام دیا جاتا ہے، اور یہاں کے ادارے خاص طور پہ سگوریداد سوسیال، پھر آسندہ، ان کو جو ہے وہ پیسوں کی مد میں، ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1 دسمبر کو یہاں پر ایک پاکستانی چین ہے گروسری شاپس کی، جس کا نام عوامی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ یہاں کے ایک اخبار کے اندر رپورٹ شائع ہوئی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر یہ لوگ جو ہے انلیگل طریقے سے لوگوں کو رکھتے ہیں، انلیگل طریقے سے یہاں پر دکانیں بناتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں بیچتے ہیں۔ ابھی یہ آپ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے سکرین پہ جو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ایک دوست وکٹوریا سے آئے تھے اسپیشلی، اور یہاں پر انہوں نے عوامی کی جو ہے وہ سپر مارکیٹ سے، اور اس کا یہ بل بھی ساتھ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میگی اب یہ چھوٹے بچوں کے کھانے کی چیز ہے، یعنی وہ پانی میں ابال کر ماں باپ دے دیتے ہیں، تو وہ بچوں کی ایک آئٹم ہے، لیکن وہ آپ یہ دیکھیں اس کی ڈیٹ اگر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہے تو 1 مہینے کی جو ہے وہ بعد بھی اس کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ پاکستانی مسالے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ شکایات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اشیاء ہے کہ جیسے ایک میرے جاننے والے مایورکا میں وہ ایک دفعہ ہاجمولا جو انڈیا میں ملتا ہے، انڈین آئٹم ہے، انڈین پروڈکٹ ہے، وہ لے کر گئے، اور جب انہوں نے جا کر وہاں پر اس کی ڈیٹ دیکھی تو وہ بھی جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، تو بک رہا تھا، لیکن دکانوں کے اوپر اس کی قیمت بھی، اس کا بل بھی، سارا کچھ تھا۔ تو اس طرح کی جو ہے کافی شکایتیں آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہو رہا۔ پھر وہ اس جو ہے اخبار نے ان کی سارا بتایا۔ دیکھیں یہاں پر بہت سے چین ایسے ہیں، جیسے کندس ہے، القمپو ہے، پھر وہ لیدل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی کوئی دکان جو ہے وہ قریب نہیں ہوگی، کم از کم بھی جو ایک رکھا جاتا ہے فاصلہ وہ یہ ہے کہ ایک محلے کی سطح پر لیدل، آپ یہاں پر دیکھیں بادالونہ میں اگر آپ ہیں تو ایک آدھ لیدل جو ہے وہ آپ کو یہاں پوری بادالونہ کی لوکیلٹی میں ملے گا، دوسرا جا کے آپ کو سانتا کلوما میں ملے گا، اسی طرح سے آپ کو بیسوس میں ملے گا، ایک ہوگا۔ لیکن یہ ایک ایسا چین ہے عوامی سپر سٹور کہ اس کی جو ہے کم از کم 150-200 فٹ ریڈیس کے جو ایریا ہے اس کے اندر 6 سپر سٹور ہیں کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں بک رہی ہیں، اور کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔ بعض دکانیں تو ایسی ہیں کہ جن کے اندر 4-5 دکانوں کا فاصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہے وہ پرسوں انسپیکشن ہوئی،
اور یہ میں آپ کے سامنے ان کا نوٹس پیش کر رہا ہوں کہ جو ان کے دروازے کے اوپر لگا ہوا ایک دکان کو تو انہوں نے سیل کر دیا ہے، باقی دکانوں سے انہوں نے جو اب تک کی اطلاعات ہیں خبروں کے اندر، انہوں نے 16 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا، اور یہ 16 افراد کون تھے؟ جو انلیگلی وہاں پر کام کر رہے تھے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو کہا آؤٹ ڈیٹڈ، ان کے گوشت کے بارے میں بھی یہ شکایت ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، بالکل ایکسپائر ہونے کے جو قریب ہوتا ہے وہ خریدا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایسی نہیں ہوتی، اور بعض لوگ جو پکاتے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے ذائقے کے اندر بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے اس طرح کی لیگیلٹی یہاں پر جو ہے وہ سر انجام دی جا رہی ہے، بڑا دھڑلے کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ جیسے پچھلی دکان پہ اوپر بھی جو ہے وہ یہی دکان جو سیل ہوئی ہے، اس پر جب چھاپا پڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر جو الیکٹریسٹی ہے وہ بھی چوری کی لگی ہوئی ہے، اور جو عوامی کے کرتا دھرتا ہیں وہ ان کا موقف یہ ہے کہ جی 3000 یورو جو ہے وہ فائن ہے، ہم فائن بھر دیتے ہیں اور 36,000 کی بجلی جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے انلیگل ورکر کا جو ہے وہ جرمانہ پے کر دیتے ہیں اور دکان پھر دوبارہ کھلوا لیتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ان کی دکانیں ہیں یا جتنے بھی یہاں پر اس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں، اس میں موسٹلی جو دکاندار ہیں ان کی دکانیں جو مالک ہیں ان کے نام پر نہیں ہوتی، یا تو وہ ورکر کے نام پر ہوگی یا کسی رشتہ دار کے نام پر ہوگی یا کوئی لڑکا ہائر کیا ہوگا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ تو یہ ایونیدا الفانسو 13 کے اوپر ان کی بادالونا میں دکانیں ہیں، آرتیگس کے ایریا میں، کہ جہاں پر یہ اس طرح کی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں، جہاں پر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں۔ پھر فروٹ ایریا بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ریزسٹنس پاور ہی نہیں ہوتی، وہ پھل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 دن کے بعد یا سبزی 2 دن کے بعد گل جاتی ہے، کیونکہ وہ بالکل ہی ایکسپائر ہونے کے قریب ہوتی ہے، تو وہ لا کر دکانوں کے اوپر ڈال کر اس کو بیچا جا رہا ہے۔ پھر جو یہاں کی میڈیا کے اندر حیران کن بات ہے کہ ان کے لیے جو دکانوں کی سلیکشن ہوتی ہے وہ ایسے بھاری کرایوں کی دکانیں ہوتی ہیں کہ جن کا کرایہ سن کر جو ہے وہ دانتوں پسینہ آتا ہے، لیکن یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو کام اگر ہم نے یہاں پر آ کر کے اپنی کمیونٹی کو اور اپنے ملک پاکستان کو بدنام کرنا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس ایسے دھندوں کے اندر ملوث ہیں کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو بدنام نہ کریں۔ اور یہاں پر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جتنا ڈرائی فروٹ ہوتا ہے یہ بڑی مارکیٹوں سے اٹھایا جاتا ہے کہ جو ایکسپائر ہو جاتا ہے، پھر ان کے پیکٹوں کو کھولا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ریفل کر کے پھر نئی ڈیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ بیچا جاتا ہے۔ یا یہ بوریوں کے اندر جو مال ہوتا ہے، حالانکہ پورے یورپ میں میرا خیال اس طرح سے بوریوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں بیچنے کا رجحان کہیں پر بھی نہیں ہے، صرف اسپین میں ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے جب انسپیکشن ہوتی ہے تو جی گارسیا ابیول جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ راسسٹ ہے، وہ امیگرینٹس کا جو ہے مخالف ہے۔ تو بھائی صاحب، یہ جو سینٹر میں آپ کی دکانوں کے اوپر جو معاملات ہوئے تھے اس کا کون ذمہ دار تھا؟ وہاں پر تو گارسیا ابیول نہیں تھا کہ جس نے یہ چھاپے ڈلوائے ہوں۔ تو لہٰذا اس طرح کے کام کر کے کوئی کمیونٹی کی خدمت نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ ان کے ریسٹورنٹ ہیں، وہاں پر بھی اتنا سب سٹینڈرڈ کھانا بکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک پروگرام ہوا ہے جس میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر جو کھانا دیا گیا اس کے جو چاول تھے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ تھے، اور ان کی جو ہے وہ شکل و صورت جو ہے وہ ایسی لگ رہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ اگر پرندوں کو بھی ڈالا جائے تو وہ نہ کھائیں۔ تو یہ کیفیت ہے یہاں پر جو ہے، یہ اس طرح کے اگر یہ کام ان لوگوں نے کرنے ہیں تو میں ان سے یہی دست بدست گزارش کروں گا کہ یہاں سے چلے جائیں، پاکستان میں جا کر کریں، کیونکہ آپ جن لوگوں کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو ان کو کہیں گے ہمیں وہاں پہ بلا لے، ہم یہی کام جو ہے وہاں پر آ کر کریں گے، اور ہماری جو ہے وہ کسی قسم کی ماتھے کے اوپر کوئی شکن بھی نہیں آئے گی۔ اب دیکھ لیں کہ دکان یہ بھی کھل جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فائن جو ہے یہ فوراً سی دے دیتے ہیں، اور فائن دے کر جو ہے وہ دکان کھلوا لیتے ہیں، لیکن پھر وہی کاروائیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہے۔ مجھے ایک جو ہے وہ
چین سے وابستہ ایک شخص نے ایک دفعہ مجھے بات بتائی تھی کہ 4500 یورو ہم جو ہے وہ منتھلی سیونگ کرتے ہیں. اگر تو ہم اس مارکے کے تحت چلیں جو اس کی کنڈیشن ہے تو پھر تو وہ کہتے جی ہم کرایہ بھی پورا نہیں کر سکتے. اب وہ کیا کہتے کہ ہم کرتے کیا ہے کہ ہم انلیگل ورکر رکھتے ہیں اور انلیگل ورکرز کے ساتھ جو ہے ہم 1500 یورو سگوریداد سوسیال کے بچاتے ہیں. پھر اس طرح سے ہم جو ہے بجلی چوری کے اندر جو ہے 1500 یورو اس میں بچاتے ہیں. تو ان دکانوں کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں فریجیں ہوتی ہیں, کامراز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر گوشت رکھا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے 1500 یورو ہم اس مد میں جو ہے وہ بجلی چوری کر کے بچاتے ہیں. اور 1500 یورو جو ہے وہ ہم چوری کی چیزیں لیتے ہیں کہ جیسے فرض کریں اگر میں کسی برانڈ کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو ان سے وہ چیزیں نہیں لی جائیں گی. ببیدہ جو ہے وہ کوئی بلیک مارکیٹ سے خریدا جائے گا, چوری کا مال جو ہے وہ لیا جائے گا. اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہم منتھلی 4500 یورو جو ہے وہ کماتے ہیں اور پھر اس کو 2-3 جو ہے وہ جوڑ کے پھر ہم دکان جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو یہ دکانیں جو انڈے بچے دے رہی ہیں یہ ایسے نہیں دے رہی. تو میری تمام کمیونٹی کے بڑوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو سمجھائیں. یہاں پر فیڈریشن بھی کہنے کو ہے, بلکہ فیڈریشنز ہیں, پھر یہاں پہ ایسوسیشنز ہیں, لیکن وہ کیا کر رہی ہیں. پھر امام مسجد ہے یہاں پر کہ جن کے خطبات جمعہ ریگولر ہر ہفتے ہوتے ہیں, وہ ان خطبات جمعہ کو موضوع بنائیں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح سے نہ کریں. اس طرح جو ہے پاکستانی کمیونٹی کے چہرے کو داغدار مت کرے. وہ صرف کمیونٹی کا چہرہ داغدار نہیں کر رہے بلکہ ملک پاکستان کا چہرہ بھی داغدار کر رہے ہیں اور یہاں کی کمیونٹی کے اندر جگ ہسائی کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.